السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ سورتوں کے تعارف کے اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے جو سورہ پیش کرنا ہے وہ ہے سورۃ الکافرون۔ چھوٹی سورہ ہے، تقریباً ہم سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ اس سورہ کے بارے میں آگے جاننے سے پہلے ہم اس سورہ کا جو نام ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سورۃ الکافرون، گویا کہ سورہ کا نام ہے الکافرون اور یہ جمع ہے کافر کی۔ ہمارے ملک کے حساب سے اگر بات کیا جائے تو بہت سے لوگ کافر لفظ کو گالی سمجھتے ہیں، خاص طور سے میڈیا کے اندر۔ تو کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پہلے ہم جانیں گے۔ کافر عربی زبان کا لفظ ہے، کفر یکفر، فعل ہے، ورب ہے، اسی سے سبجیکٹ ہے، اسم فاعل ہے کافر۔ اس کی جمع کافرون، کفرہ، کفار، کئی ایک جمع اس کی آتی ہے اور سارے الفاظ اللہ نے تقریباً قرآن میں استعمال کی۔ اس کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ کفرہ کا ایک مطلب ہے انکار کرنا، لفظی معنی ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے حساب سے انکار کرنا۔ ایک معنی ہے اس کا ناشکری کرنا، ناقدری کرنا، جیسے آپ بار بار سنتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، تو شکر کے مقابلے میں بھی آپ کفر کا لفظ سنتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو کفار کہا، اسی کفر سے نکلا ہوا ہے ناشکرا انسان۔ اور اللہ نے سورۃ النحل کی ایک آیت میں مکہ والوں کا تذکرہ کیا کہ انہیں اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ان لوگوں نے کیا کی؟ ناشکری کی، ناقدری کی، صحیح استعمال نہیں کیا اس کا۔ تو کفر کا ایک مطلب ہے ناشکری کرنا، کفر کا ایک مطلب ہے انکار کرنا، اور کافر یا کفار کا ایک مطلب، ایک معنی ہے کسان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو کسان دانا زمین کے اندر کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ اسی لیے کسان کو بھی اللہ نے قرآن میں کفار کہا۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں، سورۃ الحدید کی ایک آیت میں اللہ نے کفار کا لفظ باقاعدہ کسان کے لیے استعمال کیا، اور کافر یعنی انکار کرنے والا اور کسان دونوں کے لیے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں اللہ نے دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اشداء علی الکفار اور لیغیظ بہم الکفار۔ تو ایک کا مطلب ہے کسان اور ایک کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ لیکن جب لغت سے آگے بڑھ کر کے کافر کا لفظ، کفار کا لفظ ایک ٹرم بن جاتا ہے، ایک اصطلاح بن جاتا ہے دین کے اندر۔ دین کے اندر ایک اصطلاح ہے جو مومن کے اپوزٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ مومن کے اپوزٹ میں یہ ٹرم، مومن کا مطلب یعنی جو دین اسلام پر ایمان لے آیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اور دین کے دائرے میں داخل ہوا، کلمے کے تقاضے وہ پورا کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جو دین اسلام کو نہیں مانتا، تو وہ کیا ہے؟ کافر۔ اب اس میں سارے لوگ آئے، مشرک بھی آ گیا، یہودی بھی آ گیا، عیسائی بھی آ گیا، مجوسی بھی آ گیا، صابی بھی آ گیا، ہر دھرم کا بندہ آ گیا دین اسلام کے علاوہ۔ تو یہ کوئی گالی نہیں، یہ بس مومن کے اپوزٹ میں جو لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے، ان کے بارے میں بتانے کے لیے ایک کافر کا یا کفار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے گالی سمجھنا اپنے آپ میں ان لوگوں کے ناسمجھ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورہ کی طرف۔ سورۃ الکافرون مکی سورہ ہے، مکے کے اندر نازل ہوئی۔ وجہ کیا ہے نازل ہونے کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مکہ کے لوگ، کافر لوگ، کہنے لگے ایک کام کرتے ہیں، جھگڑا ختم کرتے ہیں۔ کئی چیزوں میں، کئی کوششوں میں ناکام ہو گئے کہ یہ بندہ اپنی دعوت سے باز آ جائے، نئے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، باز آ جائے۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے اور یہ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے، تو ان لوگوں نے آفر پیش کیا۔ سورۃ القلم میں اللہ نے ذکر کیا، سورہ نون جسے کہتے ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان لوگوں کی شدید خواہش ہے کہ تھوڑے سے آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی جھگڑا ختم۔ بمبئی کی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ فٹوس کر لیتے، خلاص معاملہ ختم کرا لیتے ہم لوگ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ، کہنے لگے تھوڑے دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا بھائی، ہم تو ایک ہے نا۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ اسی طرح کی سیکولر بنتے ہیں، رواداری، ٹالرنس جسے آپ بولتے ہیں، یہ سارا کچھ استعمال کر دکھاتے ہیں۔ کھا لیا تو کیا ہو گیا؟
ہاں مٹھائی کھا لیا تو کیا ہو گیا، اور باقاعدہ ڈٹے ہوئے ہیں اس پر، مجبوری والی بات نہیں۔ جو لوگ سال بھر میں اپنے غیر مسلم ساتھی کو، ساتھ میں کام کرنے والے بندے کو، جو لوگ عقیدہ نہیں بتاتے، توحید نہیں بتاتے، جو اپنے اسلام کا، دین کا تعارف بھی نہیں کروا پاتے ہیں، وہ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں مٹھائی دے سامنے والا تو کیا کرے؟ منع کرو۔ آپ نے اپنا دین نہیں بتایا لیکن وہ بندہ اپنا دین بتا رہا برابر آپ کو، مجبوری والی بات نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ، کہنے لگے تھوڑے دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے پوری ایک سورہ نازل کی، سورۃ الکافرون، اس کا نام ہی ہے الکافرون، اور بالکل واضح الفاظ میں اللہ نے مخاطب کیا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں کرتا ہوں عبادت، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کر چکے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ ترجمہ ہے اور یہ اس کا سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب اس حوالے سے چند باتیں۔ پہلی بات، توحید کے اور عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس سے یہ ختم ہو گیا، یہ بگڑ گیا، تو بچا کیا آپ کے پاس؟ بچا کیا آپ کے پاس؟ شرک اور کفر کے ماحول میں عقیدے، صحیح عقیدے پر باقی رہنا، توحید پر جمے رہنا، یہی تو آپ کا اور میرا اصل کام ہے، یہی تو اختیار کرنا ہے ہمیں۔ اگر اس سے آپ نے میں نے سمجھوتا کر لیا تو کچھ نہیں بچتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے ماحول میں، کافروں کے بیچ میں، کفر کے ماحول میں ہیں، سامنے سے آفر بھی آ رہا، لیکن سیدھا جواب ہے نہیں، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کفر کرنے والو جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں کر سکتا، میرا راستہ تمہارے راستے سے الگ ہے، توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں زندگی بھر، زندگی کے آخری سانس تک سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، بعض دفعہ غلطی کو کھلے عام بیان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی کی غلطی ہے تو آپ، اس کے ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اسے سمجھا سکتے ہیں۔ انفرادی ہے تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے، بندے نے کھلے عام سڑک پر غلطی کی ہے تو لوگوں کے درمیان آپ سمجھائیں، اس کا ایک پورا طریقہ علماء نے بیان کیا۔ بعض دفعہ غلطی کو کھلے عام بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ بندے نے جو کام کیا ہے غلط۔ آپ کے پاس آفر آیا، لوگ میٹنگ میں آپ کے ساتھ آئے، آپ کے پاس بیٹھ کر کے آپ کو یہ پیشکش کیا کہ آپ ایسا کر لیجئے، اللہ نے پوری سورہ نازل کر کے پوری دنیا کے کافروں کے درمیان اللہ نے اعلان کیا، اسی لیے نہ مشرک کا لفظ استعمال کیا، نہ مکہ والوں کا لفظ استعمال کیا، اور نہ ہی کوئی خاص لفظ، بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو لوگ بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دین اسلام کو نہیں اپناتے، ان تمام لوگوں کو مخاطب کیا، کہا یا ایھا الکافر، سیدھے الفاظ، کوئی جو ہے جھول اول نہیں، کسی طرح کی کوئی اشارے والی بات نہیں ہے، سیدھی بات سیدھے انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دی۔ ایک اور بات جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ اس سورہ کے اندر اللہ نے الفاظ اور جملے بدل کر شرک کی قباحت کو واضح کیا۔ تو ہمیں اگر کوئی بندہ ہمارا رشتہ دار جاننے والا شرک کر رہا ہے نا، تو خالی اسے مت بولے ارے یار یہ شرک ہے مت کر، اسے سمجھائیے مثالوں کے ذریعے، اسے الگ الگ مختلف طریقوں سے بتائیے کہ یہ کیوں غلط ہے، کس طریقے سے غلط، یہ شرک ہے تو کیسے ہے، یہ کفر ہے تو کیسے۔ 4 بار آپ کو لگے گا یار یہ بار بار وہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ بعض دفعہ یاد بھی نہیں ہوتی، یہ الفاظ جو ایک طرح کے ہیں نا، لوگوں کو یاد نہیں، کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ 6 ہی آیت، لیکن 4 آیتیں بیچ کی، 2 سے لے کر کے 5 تک کی، یہ 4 آیتیں آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا ارے بار بار وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، تو بار بار ریپیٹ نہیں ہو رہا، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا اپنی جگہ پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے استعمال کیا، اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص انداز ہے۔ کیوں ایسا؟ تاکہ سامنے والوں کے دل میں، ان کے اندر شرک کی قباحت واضح ہو، اسی لیے مختلف انداز، جملوں، الفاظ اور مختلف پیرائے کا اللہ تعالیٰ، ماضی بھی آ گیا، حال بھی آ گیا، مستقبل بھی آ گیا۔
سب کچھ آ گیا ہر زمانے. یعنی توحید سے کسی بھی زمانے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم. شرک کو کسی بھی دور میں ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح کیا. ایک اور چیز کہ اگر کفر اور شرک کرنے والوں کی تعداد زیادہ بھی ہو جائے تب بھی وہ حق نہیں ہو سکتا. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر ایمان لانے والے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا شرک کرتے ہیں. ایمان لانے والے شرک کرتے ہیں. اور اس دنیا میں کافروں کی شرک کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ نے اسی لیے سورہ میں صرف کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا ایھا الکافر یا ایھا الکافرون کا. ہر دور ہر زمانے مکہ والے بھی ہر جگہ کے لیے. تو اگر کفر و شرک کرنے والوں کی تعداد زیادہ بھی ہو جائے، اور پیچھے سے جواب کون دے رہا؟ صرف ایک بندہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک. سامنے پورا مکہ ہے کفر والوں کا، اور ادھر صرف ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کفر و شرک کرنے والوں کی تعداد زیادہ بھی ہو جائے تب بھی کفر و شرک کرنے والے حق پر نہیں ہو سکتے. ایک بندہ اکیلا ہے لیکن توحید پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، وہی صحیح رہے گا اللہ رب العالمین کی نظر میں. ایک اور بات کہ دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان کیا ہیں؟ باطل ہیں. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دینن، اللہ نے نکرہ کامن ناؤن استعمال کیا، کوئی بھی دین ہو، غیر الاسلامی دینن، کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر کے آ جاؤ، فلن یقبل منہ، وہ دین قبول نہیں کیا جائے. فلن یقبل منہ، وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے یہاں. تو دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان باطل، تمام ادیان. ایک آخری بات، کفر اور شرک کرنے والا چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے معاملے میں مداہنت نہیں برت سکتے. یعنی تھوڑا سا ڈیل نہیں. سامنے کفر اور شرک کرنے والا اگر رشتہ دار بھی ہے اسے بتائیں گے کہ بھائی آپ یہ کفر کا کام کر رہے ہیں. ہاں، ہمارے اس ماحول کے حساب سے کسی کفریہ عمل کو دیکھ کر کے ہم اسے کافر نہیں بولیں گے، کیونکہ کافر کسی کو ڈائریکٹ بول دینا یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. اور یہ اس پر علماء کی اپنی جو ہے تفصیلات. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کفر کا کام کرو، کافر مت بولو اسے جب تک کہ مکمل واضح نہ ہو. اور یہ بڑے علماء کا کام. آپ یہ بولو کفر کا کام کر رہے ہو، یہ شرک کا کام کر رہے ہو، یہ اللہ کی نافرمانی کا. آپ اسے کافر ڈائریکٹ مت بولو، اس لیے کہ اگر وہ بندہ کافر نہیں ہوگا تو پھر آپ ہو جائیں گے، وہ منافق نہیں ہوگا تو پھر آپ ہو جائیں گے. لیکن اگر سامنے بندہ رشتہ دار ہے ہمارا اور وہ کفر و شرک کر رہا ہے تو یہ نہیں ارے یار رشتہ دار ہے ناراض ہونے دو. الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے. سامنے والا ناراض بھی ہوتا ہے، ہونے دو اسے، لیکن آپ بتاؤ اسے کہ یہ کفر کا کام ہے، یہ شرک کا کام ہے. تو یہ چھوٹی سی سورہ ہے سورۃ الکافرون، جس کے اندر اللہ نے خاص طور سے توحید کا اور شرک کے تعلق سے جو ہے اس کی خطرناکی، اس کے نقصان کا تذکرہ کیا ہے. ہم سب کو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر باقی رکھے اور شرک اور اس کی تمام تر شکلوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.